دوستوں کامیار کا یوں دیوانہ پن دیکھ کر اس کے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کامیار تب تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک آئرہ اس کے پاس واپس نہیں آ جاتی، لیکن کامیار اب فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ آئرہ کو اس طرح واپس نہیں لائے گا۔ تو کامیار کیا کرنے والا ہے؟ جس طرح اس نے اپنی دادی کو کہا تھا کہ میں رلاؤں گا اسے، کیا واقعی میں وہ آئرہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا پھر صرف جذباتی ہو کر یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دوسری طرف خاور جو کہ چاہ رہا تھا کہ اب آئرہ اس کی زندگی میں واپس آ جائے، لیکن آئرہ کے پیرنٹس منع کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ضد کرے گا اسے اور بات بات پر اسے تانے دے گا کیونکہ پہلے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب اس بات کے بارے میں کامیار کو بھی اندازہ تھا کہ ہو نہ ہو وہ لڑکا دوبارہ آئرہ کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گا، اور اس لیے وہ آئرہ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ آئرہ اب اس لڑکے کے پاس نہیں جائے گی کیونکہ وہ اس کی نیچر اچھی طرح جان چکی ہے۔ ہاں، کامیار کو اب بھی پیار تو تھا آئرہ سے، لیکن اب وہ اپنی ایگو سے مجبور ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر دوبارہ وہ آئرہ کے پاس گیا اور آئرہ نے پھر سے اس کے ساتھ وہی کیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ پیار آج بھی وہ بالکل ویسے ہی کرتا تھا، اور اس بات کا اب اس کی دوست فاریہ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ آئرہ کو اب تک نہیں بھلا پایا۔ آئرہ سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی جو ہاسپٹل میں آئی ہے یہ تو وہی ہے جو ویڈیو میں شو ہو رہی تھی، سیم وہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ ہاں، وہ لڑکی تو وہی تھی، لیکن یہ سب کس نے کیا تھا؟ آئرہ کو جب اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس میں کامیار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو وہ پچھتانے والی ہے۔ وہ سوچے گی کہ اس نے کامیار سے پوچھا تک نہیں اور یہ سب ختم کر دیا۔ وہ اپنے بابا کو بتائے گی، بابا آج وہ لڑکی ہاسپٹل آئی تھی۔ اس کا باپ کہتا ہے کون سی لڑکی بیٹا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ بتاتی ہے وہی لڑکی جو اس دن کامیار کے ساتھ ویڈیو میں تھی، اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، میں بہت جلد اس سے پوچھوں گی کہ آخر وجہ کیا بنی۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹا مجھے نہیں لگتا اب تمہیں ان معاملات میں پڑنا چاہیے، تم خود کو اس سب سے دور رکھ لو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم دوبارہ اسے اٹینڈ ہی نہ کرو اور اسے دیکھنے ہی نہ جاؤ، کسی اور ڈاکٹر کو بھیج دیا کرو۔ وہ کہتی ہے نہیں بابا، ایک بار میں پوچھوں گی ضرور اس سے کہ آخر کیا رشتہ تھا اس کے ساتھ کا، اور میں جواب لوں گی اس سے۔ اس کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو۔ کامیار کی دادی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا۔ وہ یہ سب کامیار کو بتاتی ہے۔ کامیار جو کہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اپنی دادی کو کہتا ہے ہاں دادو، مجھے بھی معلوم ہوا ہے، مجھے شاید کسی دوست نے بتایا تھا، لیکن آپ نہیں جانتی، میں نے اسے کبھی دیکھا تک نہیں، پھر وہ لڑکی اس طرح ویڈیو میں آ گئی، بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ ہاں، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کی دادی کہتی ہے بالکل بیٹا، مجھے تم پر اعتماد ہے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، یہ شاید کسی کی چال ہے، شاید کسی تمہارے اپنے کی جو کہ اپنا بن کر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کامیار کہتا ہے دادی کون ہو سکتا ہے، آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہے، اور بھلا مجھے کوئی دھوکہ کیوں دے رہا ہے، میں کسی کا کیا میں نے بگاڑا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں بیٹا، یہی بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر کون ہے جو کہ تمہارا اپنا بن کر تمہیں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ کامیار کہتا ہے دادی آپ پریشان نہیں ہو، میں بہت جلد اس کا پتہ بھی لگا لوں گا، اور جو بھی ہوا وہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ اس کی دادی کہتی ہے بیٹا بس تم خود کا خیال رکھو، اسے چھوڑ دو، ہاں اگر تم کہتے ہو تو میں آئرہ سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، میں نے پہلے تمہیں کہا تھا۔ کامیار کہتے ہیں نہیں دادی، آپ کو آئرہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب اسے تڑپاؤں گا، جب اسے احساس ہوگا کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، تب میں دیکھوں گا کہ اس پر کیا بیتے گی جب وہ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچے گی اور دیکھے گی کہ کس طرح میں اسے ٹیز کر رہا ہوں اور میں اسے ریجیکٹ کیے جا رہا ہوں بار بار، تب اسے میری تکلیف کا احساس تو ہوگا نا دادی۔ اس کی دادی کہتی ہے نہیں بیٹا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم خود ہی کہتے ہو نا تم پیار کرتے ہو اس سے، اور جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ جب یہ بات کرتی ہے اس کی دادی تو کامیار وہاں سے خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں فاریہ کی کال آ جاتی ہے کامیار کی ماں کو۔ وہ کہتی ہے کامیار آج میرے پاس نہیں آیا اور نہ ہی میری کال اٹھا رہا ہے۔ کامیار کی ماں کہتی ہے ہاں، جب وہ گھر پر آیا تو کافی پریشان تھا، وہ تم سے ہو کر آ رہا تھا نا، کیا تم سے کوئی بات ہوئی ہے؟ فاریہ کہتی ہے نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور پریشان کیوں تھا، آخر کیا ہوا اسے؟ وہ کہتی ہے شاید اسی لڑکی آئرہ کی وجہ سے وہ پریشان تھا کیونکہ وہ آج بھی اسے نہیں بھلا پایا۔ فاریہ کہتی ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ آئرہ ہمیشہ اس کی زندگی میں اسی طرح مداخلت کرتی رہے؟ اب تو وہ اسے چھوڑ چکا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے میں کر ہی کیا سکتی ہوں فاریہ بیٹے، تم تو جانتی ہو کامیار اپنی مرضی کا مالک ہے، اور آج جو آ کر اس نے گھر پہ تماشا کیا ہے وہ بھی اسی آئرہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کیا تماشا کیا ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے جب تم ملو گی تو میں تمہیں بتاؤں گی۔
آئرہ کی ماں اس سے پوچھتی ہے، آئرہ بیٹے تم اپنے بابا کو کچھ بتا رہی تھی، کیا اس لڑکی نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا باپ بھی اتنے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم اس سے اس طرح کے سوالات کیوں کر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو اس کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے اس لیے کیونکہ جب تک یہ اپنے اندر کا غبار نہیں نکالے گی اسی طرح یہ رہے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح بیمار پڑ جائے۔ آئرہ کہتی ہے ہاں موم، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنی دوست کو کہا تھا کہ اسے اٹینڈ کر لے، تب تک میں نہیں جانتی تھی اسے، لیکن جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے، لیکن میں اس سے پوچھوں گی ضرور۔ میں نے بابا کو بھی بتایا ہے کہ آخر اس کا کامیار کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور اس سے جواب مانگوں گی کہ اس نے میری زندگی کیوں برباد کی۔ اس کی ماں کہتی ہے نہیں بیٹا، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات کرو، تمہارے بابا نے بھی شاید تمہیں یہی سمجھایا ہے۔ آئرہ کہتی ہے ہاں، لیکن ایک بار میں پوچھوں گی ضرور اور اس سے جواب مانگوں گی کہ آخر اس نے ایسا کیا کیوں۔ آئرہ جو کہ طے کر چکی تھی کہ اس لڑکی سے پوچھے گی، لیکن جب اس لڑکی نے حقیقت بتانی آئرہ کو کہ میں نہیں جانتی کہ آخر یہ کس نے کیا ہے اور یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے، اور میں تو کامیار کو اچھے سے جانتی بھی نہیں، ہاں ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی پارٹیز میں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے بیچ، تو وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ آئرہ کو احساس تو ہونے والا ہے بہت جلد، تو وہ کیا معافی مانگے گی کامیار سے اور کامیار معاف کر دے گا؟ نہیں، کامیار اب معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کامیار نے طے کر رکھا تھا کہ آئرہ کو وہ ہر تکلیف پہنچائے گا جس سے وہ گزر رہا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس کو بھی کہتا ہے، اس کے پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے اپنی ضد چھوڑ کر تمہارے لیے اس کے گھر جانے کی ٹھانی تھی اور ہم نے تو تمہارا رشتہ بھی وہاں کروا دیا تھا، لیکن اب تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کامیار کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب میں آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ وہاں جائیں۔ اس کی ماں کہتی ہے تو پھر یہ کیا ہے، تم ایسا ہنگامہ کیوں کر رہے ہو، گھر کی چیزیں توڑ رہے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ نہ اس لڑکی کے پاس دوبارہ جانا چاہتے ہو اور نہ ہی اسے بھلا پا رہے ہو۔ کامیار کہتا ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے موم، میں اسے بھلا نہیں پا رہا، لیکن میں اسے اب اپنی زندگی میں نہیں لاؤں گا، یہ میرے بس میں ضرور ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن خود کو اس طرح برباد نہیں کرو، میں تمہاری شادی کروائے دیتی ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے جب یہ سب کچھ، تو کامیار کہتا ہے کیا مطلب، آپ کو یہ سب کچھ کھیل لگتا ہے؟ کل میری شادی ٹوٹ رہی ہے اور آج پھر آپ مجھ سے شادی کرنے کی بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ وہ کہتی ہے ہاں اس لیے کیونکہ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، مجھے لگتا ہے کہ جب تک تم اس طرح اکیلے رہو گے اور تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی جو تمہیں سنبھال لے، تو تم شاید اسی طرح بیہیو کرتے رہو۔ کامیار کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، لیکن کسی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی ماں طے کر لیتی ہے کہ اب فاریہ کے ساتھ اس کی شادی ہو کر رہے گی۔ آئرہ کی دوست آئرہ کو کہتی ہے آئرہ تمہیں نہیں لگتا کہ شاید ہم کچھ مس کر رہے ہیں؟ آئرہ کہتی ہے کیا مطلب، کیا مس کر رہے ہیں، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے وہ لڑکی، اس نے آخر سوسائڈ کیوں کیا، اور یہ لڑکی تو وہی ہے نا، تم نے پہچان تو لیا ہے؟ آئرہ کہتی ہے ہاں میں نے پہچان لیا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسی وہ ہوش میں آئے گی میں اس سے پوچھوں گی، لیکن موم ڈیڈ وہ مجھے منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، شاید کوئی مصلحت ہوگی اس سب میں۔ بابا سے میں نے بات کی تھی، میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہی لڑکی ہماری ہاسپٹل آئی ہے جو اس دن کامیار کے ساتھ ویڈیو میں تھی، تو بابا نے کہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس سے کچھ پوچھتی ہوں تو وہ مزید اس کی حالت بگڑ جائے۔ اس کی دوست کہتی ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ آخر یہ سب سچ بھی تھا کہ جھوٹ۔ آئرہ کہتی کیا مطلب تمہارا، بھلا اس میں جھوٹ والی کیا بات ہے، میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس نے ہماری زندگی برباد کیوں کی، اور اگر کامیار کے ساتھ اس کا تعلق تھا ہی تو وہ آ کر پہلے بھی مجھے بتا سکتی تھی، کامیار تو تھا ہی کمینہ۔ وہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کامیار اور اس کا کوئی رشتہ ہوگا، اور اگر ان دونوں کا کوئی رشتہ تھا تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتی، اور ہاں تم تو جانتی ہو کامیار بھی پہلے یہی بات کر رہا تھا، بار بار آ کر تمہیں یہی کہہ رہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آئرہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، آئرہ سوال کرے گی اس سے لڑکی سے اور ضرور پوچھے گی کہ آخر اس کا کیا رشتہ تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ کامیار کی دادی کہتی ہے کامیار مجھے لگتا ہے کہ تم آئرہ کو بھلا نہیں پا رہے۔ کامیار کہتے ہیں ہاں دادی میں اسے نہیں بھلا پا رہا، اور بہت جلد میں اسے بھول جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اس کی دادی کہتی ہے ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہیں اسے بھلا دینا چاہیے، تمہاری موم جیسے کہہ رہی تھی تم ویسا ہی کر لو، تم فاریہ کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب آپ کا، میں فاریہ کے ساتھ شادی کیوں کروں گا، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی منع کر چکا ہوں کہ فاریہ کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں اس سے شادی کروں گا۔ ہاں میں اس لڑکی کو بھلانے کے لیے خود کی زندگی برباد کر چکا ہوں، لیکن اب میں کسی اور لڑکی کی زندگی برباد نہیں کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر اس کے بغیر میری زندگی میں کوئی بھی اور آیا تو میں اسے سپیس نہیں دے پاؤں گا۔ اس کی دادی جب فاریہ کے بارے میں بات کرتی ہے تو کامیار صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بھی پہلے بات کی تھی، لیکن اس طرح کھلے الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری شادی دوبارہ فاریہ کے ساتھ ہوگی۔ اور جب یہ سب
فاریہ کو پتہ چلے گا کہ کامیار دوبارہ انکار کر رہا ہے اسے شادی کرنے کے لیے تو فاریہ خود جائے گی کامیار سے بات کرنے اور کہے گی اب تو وہ لڑکی تمہاری زندگی میں نہیں رہی، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کامیار کہتا ہے کیا مطلب کیا مسئلہ ہے، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو، کھل کر بات کرو نا، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہتی ہے ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تو آئرہ تمہاری زندگی میں نہیں رہی، اور آنٹی مجھے بتا رہی تھی کہ ان نے تمہاری اور میری شادی کی بات کی ہے اور تم نے پھر انکار کر دیے، آخر تم چاہتے کیا ہو کامیار؟ کامیار میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی اور کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت میں ہوگی مجھے۔ وہ کہتا ہے جو بھی ہو فاریہ، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنے والا، میں آئرہ کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ ہاں آئرہ سے میں پیار کرتا تھا اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی چاہ کر بھی اسے نہیں بھلا سکتا اور نہ ہی وہ میری زندگی سے یوں جا سکتی ہے۔ ہاں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ واپس اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں لاؤں گا، جیسے ہی وہ میری زندگی میں آنا چاہے گی تب بھی نہیں، لیکن میں اسے بھلا نہیں پاؤں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ فاریہ کہتی ہے ٹھیک ہے کامیار، مجھے منظور ہے، اگر تم اسے بھلا نہیں پاؤ گے تو بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ کامیار کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم پھر بھی اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو تو جیسا تمہارا دل کرے۔ اب فاریہ کال کرتی ہے کامیار کی ماں کو اور کہتی ہے کہ کامیار مان گیا ہے سب کے لیے اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن اس کی ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہے نہیں، اتنا آسانی سے وہ نہیں مانے گا، میں خود اس سے بات کروں گی۔ آئرہ گھر پر آتی ہے، اپنی ماں سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگوں نے پہلے مجھے منع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی سے میں کوئی بات نہیں کروں، لیکن آج پھر میں نے اس سے پوچھ لیا اور جو بات اس نے کی ہے میں خود حیران ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم کہیں غلط ہیں۔ اس کی ماں کہتی کیا مطلب کیا ہوا، ایسی کون سی بات کر دی اس نے؟ آئرہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس سب میں کامیار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور وہ جو ویڈیو تھی وہ فیک تھی اور یہی بات اس نے بھی کی تھی۔ اس کا باپ کہتا ہے وہ تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور شاید یہ لڑکی بھی کہیں کامیار کی بھیجی ہوئی تو نہیں، کوئی پلاننگ لگ رہی ہے مجھے۔ آئرہ کہتی ہے نہیں بابا، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا، آپ یہاں غلط سوچ رہے ہیں، اگر کوئی پلاننگ ہوتی تو وہ لڑکی کو یہاں نہیں بھیجتا بلکہ لڑکی کو خود میرے پاس لے کر آتا اور اس سے بات کرواتا، ثبوت لے کر آتا، لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ پلاننگ نہیں ہو سکتی اور جس طرح پوائزن اس کے سٹمک میں تھا وہ تو بچی بھی بہت مشکل سے ہے، بھلا خود کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی صرف یہی بات ثابت کرنے کے لیے اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی زندگی تو کوئی داؤ پہ نہیں لگائے گا نا۔ اس کا باپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو آئرہ، لیکن کامیار اتنا سیدھا ہے نہیں، میں بھی پہلے اس کے بارے میں ایسا سوچنا شروع کر دیا تھا میں نے، لیکن پھر جب اس کی حقیقت مجھے معلوم ہوئی تو میں پچھتا رہا تھا کہ آخر میں اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں، وہ تو ہے اتنا چالاک اور کچھ بھی کر سکتا ہے اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے سب لوگوں کو استعمال کیا، ہمیں اپنی باتوں میں الجھایا، تمہیں بھی اپنے پیاری باتوں میں الجھایا، اور اب جب کہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے تو شاید وہ واپس کسی اور لڑکی کے ساتھ چلا گیا ہوگا۔ کامیار اب جو کہ فاریہ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، کامیار آئرہ کو بھلانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور اب تو اس نے فاریہ سے شادی کرنے کے لیے بھی ہاں کر دی تھی، لیکن فاریہ کو یقین تھا کہ جب تک وہ لڑکی مکمل طور پر اس کی زندگی سے نہیں جائے گی کامیار کبھی بھی اسے نہیں بھلا پائے گا اور نہ ہی فاریہ کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دے پائے گا۔ فاریہ کی ابھی ایک ہی کوشش تھی کہ مکمل طور پر وہ آئرہ کو کامیار کی زندگی سے نکال دے اور بار بار وہ آئرہ کے خلاف باتیں کرتی تاکہ کامیار کا دماغ بھر دے اس کے خلاف اور کامیار خود ہی اس بات کا اعتراف کر لے کہ اب وہ آئرہ کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں لائے گا اور کبھی اس چیپٹر کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن آئرہ اس سب میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، جیسے ہی وہ کوئی بات کرتی یہ سب کچھ فاریہ کرتی تو کامیار صاف کہہ دیتا میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ میں اس لڑکی کو بھلا نہیں پاؤں گا، میں یہ سب کچھ دادو کو بھی بتا چکا ہوں اور دادو نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم سے شادی کر لوں تو میں تیار ہو گیا ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن میں تم سے وعدہ نہیں کرتا کہ میں کبھی تمہیں وہ مقام دے پاؤں گا۔ فاریہ کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن میں یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ تم اس لڑکی کو کبھی ڈسکس نہیں کرو گے۔ کامیار کہتا ہے یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے اور میں شاید چاہتے ہوئے بھی یہ سب نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ لڑکی جب میں نے ایسا کچھ کیا ہے میرے سامنے دوبارہ آ کھڑی ہوتی ہے اور جیسے ہی میں اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے تم کرتے رہو، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی اور شاید میرے پیار سے تم اس لڑکی کو بھول ہی جاؤ۔ آئرہ اب سوچ رہی تھی کہ اب اس لڑکی نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی اور نہ ہی اس لڑکی نے کامیار کے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا۔ آئرہ یہ سب کچھ اپنے بابا کو بھی بتا چکی تھی، اس کے بابا کہتے ہیں نہیں آئرہ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ویڈیو سچی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل
ٹھیک ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آئرہ کہتی ہے لیکن بابا ہمارے پاس کوئی پروف بھی تو نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کامیار کے کسی دشمن کی کوئی چال ہو یا ہمارے کسی دشمن نے یہ جان بوجھ کر کیا ہو۔ آئرہ کو اب شک ہو گیا تھا اور اس کا باپ بھی اس میں شک میں پڑ گیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیسے سکتا ہے، اور آئرہ وہ سچ کہہ رہی ہے شاید۔ لیکن کامیار دوسری طرف وہ طے کر چکا تھا کہ آئرہ کو وہ اس طرح نہیں رہنے دے گا اور نہ ہی اب وہ اسے خوش رہنے دے گا، کیونکہ کامیار نے اب یہ بات اپنی ضد پہ لے لی تھی اور سوچ رہا تھا کہ آئرہ وہ بھلا کیسے خوش رہ سکتی ہے جب کامیار کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے آئرہ کو وہ اٹھا لے گا، آئرہ کے پیرنٹس پریشان ہوں گے تو وہ خود آ کر کامیار سے رابطہ کریں گے، تب کامیار انہیں کہے گا کہ وہ آئرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جہاں سے ڈھونڈنا ہے وہ ڈھونڈیں۔ کامیار یہ کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ کامیار اپنے کچھ بندوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کچھ ٹائم کے لیے ایک لڑکی کو اٹھانا ہے، ہاں جگہ سیف ہو لیکن لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آئرہ جیسے ہی ہاسپٹل جاتی ہے، ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو کامیار کے بندے اسے روک لیتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آئرہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کامیار آئرہ سے ملاقات کرنے جاتا ہے، اسے کہتا ہے ہاں میں تمہیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آئرہ کہتی ہے کامیار مجھے معاف کر دو، شاید مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں تم سے معافی مانگنے کا سوچ رہی تھی لیکن تم نے یہ حرکت کر دی، ہاں میں تجھے شاید معاف بھی کر دیتی لیکن اب اس کے بعد تمہاری معافی ممکن نہیں ہے۔ کامیار کہتا ہے میں نے معافی نہیں مانگی تم سے آئرہ، میں تمہیں اب وہ تکلیف دینا چاہتا ہوں جس سے میں گزر رہا ہوں، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، اور تم یوں مجھے اٹھا کر لے آئے ہو اور مجھے کڈنیپ کر لیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے تکلیف دے سکتے ہو؟ ہاں میں تکلیف سے گزر رہی تھی پہلے، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن اب پھر سے تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے۔ کامیار کہتا ہے تمہیں جو کرنا ہے آئرہ کرو۔ آئرہ کی دوست کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ شاید آئرہ گھر پر نہیں پہنچی تو وہ اس کے پیرنٹس کو بتائے گی، لیکن کامیار تھوڑی دیر اسے رکھنے کے بعد آئرہ کو چھوڑ دیتا ہے اور آئرہ کو کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں صرف یہ احساس دلانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ آئرہ واپس چلی جاتی ہے لیکن اس سب کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو، اپنی دوست کو، کسی کو بھی نہیں بتاتی کہ کامیار نے اسے کڈنیپ کر لیا تھا، اور نہ ہی وہ یہ بتانا چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کامیار پر جو گزر رہی ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور اس کی دوست بھی یہ بات جان چکی تھی کہ آئرہ کے ساتھ کچھ بھی تو ہوا ہے۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی آئرہ سے، لیکن آئرہ اسے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے جو بھی ہے تم خاموش رہو اور تم میرے پیرنٹس سے کوئی بھی بات نہیں کرو گی، ہاں کچھ ہوا ہے لیکن میں ٹھیک وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گی، لیکن گھر پر کسی کو اس سب کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے۔